بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ نیٹو ممالک نے روس کے خلاف بڑا محاذ کھولنے کی تیاری کر لی ہے۔ یورپی یونین کی جانب سے روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کی امداد کے لیے دوستو اربوں ڈالرز امداد دینے پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ یورپی یونین کی جانب سے یوکرین کے لیے 54 ارب ڈالر کی امداد پر اتفاق کیا گیا ہے۔ یورپی یونین کی جانب سے امداد کے اعلان پر رد عمل میں یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ یورپی یونین نے ایسا فیصلہ کیا ہے جس کا طویل عرصے سے انتظار تھا۔ فرانس کے صدر میکرون کا کہنا تھا کہ یوکرین کو یورپی امداد روس کے لیے واضح پیغام ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ امداد امریکہ کے لیے بھی پیغام ہے، جہاں اربوں ڈالرز کا امدادی پیکیج کانگریس میں پھنسا ہوا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ ہنگری کی مخالفت کے باعث یوکرین کے لیے امدادی پیکیج کو رکاوٹ کا سامنا تھا۔ ایران نے اپنے ایک اعلان میں 28 ممالک میں موساد کے جاسوسوں کی ایک قابل ذکر تعداد کی نشاندہی کی ہے۔ ایران کی قوم کو یاد دلانے کے لیے مقبوضہ بیت المقدس غاصب صہیونی ریاست کی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی اداروں کے خلاف سب سے بڑے مشترکہ انٹیلیجنس اور کاؤنٹر انٹیلیجنس آپریشن میں معلومات کا ایک منفرد اور بے مثال ذخیرہ حاصل کیا گیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ انٹیلیجنس اور سیکیورٹی نتائج کے علاوہ غاصب صہیونی حکومت کی چند اہم ترین خفیہ فوجی تنصیبات، ہتھیاروں کے کارخانوں اور صنعتوں میں متعلق خصوصی معلومات کا حصول بھی بڑے اور کثیر الجہتی آپریشن کے سلسلے کی کامیابیوں میں سے ایک ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ تو واضح ہے کہ اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی معلومات کی تفصیلات کو ظاہر کرنا مختلف تحفظ اور حفاظتی قواعد کو ملحوظ رکھتے ہوئے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اسی طرح یہ پیش قیمت معلومات کا ذخیرہ آپریشنل اور انٹیلیجنس اہمیت کی حامل ہے، جن کے ذریعے پہلے سے موجود اطلاعات اور معلومات کو منصوبہ سازی میں فیصلہ کن نتائج کے لیے استعمال کیا جا سکے گا۔ ایران نے دوستو دنیا کے 28 ممالک اور ایشیا، افریقہ اور یورپ کے 3 براعظموں میں نسل پرست صہیونی حکومت سے وابستہ درجنوں جاسوسوں اور تخریب کار عناصر کی نشاندہی کی ہے۔ سب سے بڑے ترک شہر استنبول کے قریب دوستو ایک حملہ آور نے غزہ میں اسرائیلی حملے پر احتجاج کے طور پر امریکی کمپنی پروکٹر اینڈ گیمبل کے پلانٹ میں لوگوں کی نامعلوم تعداد کو یرغمال بنا لیا ہے۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ پلانٹ میں کتنے لوگوں کو یرغمال بنایا گیا ہے، جو استنبول کے مشرقی مضافات میں واقع ہے۔ جائے وقوع سے حاصل ہونے والی تصاویر میں دکھایا گیا ہے کہ پولیس نے وسیع و عریض پلانٹ کے گرد گھیرا قائم کر رکھا ہے، جو بنیادی طور پر کاسمیٹکس تیار کرتا ہے۔ ایک نامعلوم شخص بندوق لے کر فیکٹری میں مقامی وقت کے مطابق دوپہر 3 بجے داخل ہوا۔ دوسری جانب غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ تقریباً 4 مہینے کی لڑائی میں کم از کم 27,019 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ وزارت کے بیان میں کہا گیا کہ غزہ میں اسرائیل پر حماس کے حملے کے جواب میں شروع ہونے والے تنازع کے باعث تقریباً 66,139 افراد بھی زخمی ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں 8 فروری 2024 کو ہونے والے الیکشن کے لیے دوستو 5 کروڑ 70 لاکھ سے زائد نوجوان ووٹ دینے کے اہل ہیں۔ یہ تعداد پاکستان کے مجموعی ووٹرز کا تقریباً 44% ہے۔ وائس آف امریکہ نے آئندہ انتخابات میں نوجوانوں کے ووٹنگ کے رجحان، ملکی مسائل اور قومی اداروں پر ان کے اعتماد کے بارے میں ایک سروے کروایا ہے۔ سروے میں پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اور تمام صوبوں کے شہری اور دیہی علاقوں کے رہائشی اور مختلف معاشی اور سماجی پس منظر سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کی رائے شامل ہے۔
تقریباً 65% نوجوانوں نے امید ظاہر کی ہے کہ انتخابات صاف شفاف ہوں گے۔ اکثر نوجوانوں کے خیال میں پاکستان کا کوئی ادارہ بھی 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، لیکن جو یہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات میں کسی ادارے کی مداخلت ممکن ہے، ان کی اکثریت کے نزدیک فوج ایسا کر سکتی ہے۔ ہر 4 میں سے ایک نوجوان سمجھتا ہے کہ امریکہ انتخابات پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ سروے میں پاکستان کے نوجوانوں کی اکثریت نے فوج پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، جبکہ ملک کے 15% نوجوان ایسے ہیں جن کا کہنا ہے کہ وہ فوج پر بالکل بھی اعتماد نہیں کرتے۔ سروے کے نتائج کے مطابق عام تاثر کے برعکس بلوچستان میں بھی فوج پر مکمل اعتماد کرنے والوں کی شرح 64% ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے نے یہ سروے دوستو بین الاقوامی ادارے ایپسوس کے ذریعے کروایا ہے، جس میں 18 سے 34 سال کے نوجوانوں سے یہ سوال بھی کیا گیا تھا کہ انہیں کس قومی ادارے پر کتنا اعتماد ہے۔ نوجوانوں کی اکثریت 74% نے فوج کو سب سے قابل اعتماد ادارہ قرار دیا۔ فوج پر اعتماد کرنے والوں کی شرح شہری اور دیہی علاقوں میں تقریباً دوستو برابر ہے، جہاں ہر 4 میں سے 2 نوجوانوں نے فوج پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں دیگر صوبوں کے مقابلے میں فوج پر مکمل اعتماد کرنے والے نوجوانوں کی شرح کم ہے۔ فوج پر بالکل بھی اعتماد نہ کرنے والوں کی شرح سب سے زیادہ اسلام آباد 23% بتائی گئی ہے، پنجاب میں یہ شرح 15%، سندھ میں تقریباً 17%، خیبر پختونخوا میں 11%، جبکہ بلوچستان میں 12% ہے۔ سروے کے مطابق 60% مرد جبکہ 46% خواتین فوج پر مکمل اعتماد کرتے ہیں۔ تقریباً 13% مردوں اور 16% خواتین نے کہا کہ انہیں فوج پر بالکل بھی اعتماد نہیں ہے۔ 2023 کے آغاز میں بھی ایک سروے کیا گیا تھا جس میں دوستو فوج پر لوگوں کے اعتماد کی شرح 50 سے 55% تھی، جبکہ گزشتہ برس دسمبر میں کیے جانے والے ایک اور سروے میں فوج پر اعتماد کی شرح 74% تک پہنچ گئی تھی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اعتماد بتدریج فوج کا بڑھ رہا ہے۔ بدترین مسلح تنازعات کی عالمی درجہ بندی میں دوستو پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کی صورتحال کو مسلسل تشویشناک قرار دیا جا رہا ہے۔ بدترین مسلح تنازعات کی درجہ بندی میں پاکستان کا نمبر 14واں، بھارت کا 15واں اور بنگلہ دیش 17ویں درجے پر ہیں۔ تینوں ملکوں میں حالات کو مسلسل تشویشناک قرار دیا جا رہا ہے۔ تازہ رپورٹ میں بھارت کی درجہ بندی 1 پوائنٹ جبکہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی 5 پوائنٹ خراب ہوئی ہے۔ رپورٹ میں افغانستان میں بھی صورتحال کو پریشان کن بتایا گیا ہے، تاہم درجہ بندی میں اس کا نمبر 25واں ہے اور اس کی پوزیشن 12 درجے بہتر ہوئی ہے۔ رپورٹ کے حساب سے اس وقت دنیا میں ہر 6 میں سے ایک شخص کسی نہ کسی پرتشدد علاقے میں رہتا ہے۔ اس فہرست میں پہلے 10 ملکوں میں صورتحال انتہائی خراب ہے، جن میں میانمار، شام اور فلسطین جیسے ممالک شامل ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ ACLED وہ ادارہ ہے جو دنیا بھر میں مسلح تنازعات، واقعات اور احتجاجی سرگرمیوں کا ریئل ٹائم ڈیٹا جمع کرتا ہے۔ ابھی تازہ خبر دوستو یہ آئی ہے کہ ترکیہ میں پولیس نے استنبول کے قریب امریکی کمپنی پروکٹر اینڈ گیمبل کی ایک فیکٹری سے فلسطینیوں کے حامی مسلح شخص کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے ایک گروپ کو رہا کروا لیا ہے۔ گورنر نے صحافیوں کو بتایا کہ 9 گھنٹے کی مزاحمت کے بعد حملہ آور جب باتھ روم جانے کے لیے باہر نکلا تو ہماری سیکیورٹی فورسز نے یرغمالیوں کو نقصان پہنچائے بغیر آپریشن کیا۔ انہوں نے بتایا کہ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حملہ آور فیکٹری میں ملازم تھا جو غزہ میں جاری جنگ کی طرف توجہ مبذول کروانا چاہتا تھا۔ جائے وقوع کی ایک اور تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ حملہ آور ایک ہاتھ میں ہتھیار لیے ہوئے ہے اور دوسرے ہاتھ سے فتح کا نشان بنا رہا ہے۔
وہ ایک دیوار کے سامنے کھڑا ہے جس پر ترکیہ اور فلسطین کے جھنڈے آویزاں تھے۔ غزہ کی حمایت میں ایک جملہ بھی لکھا ہوا تھا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ایران جنگ میں پہل نہیں کرے گا، مگر کسی نے بھی حملہ کیا تو اسے سخت منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ابراہیم رئیسی کا دوستو، یہ بیان اس جاری مفروضاتی بحث کے کئی روز بعد سامنے آیا ہے جس میں کہا جا رہا تھا کہ امریکہ اردن میں ہلاک 3 فوجیوں کا بدلہ لینے کے لیے ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ اس حملے کی ذمہ داری ایران پر عائد کی گئی تھی کہ حملہ اس ملیشیا نے حملہ کیا جو ایرانی حمایت یافتہ ہیں اور امریکہ کے علاوہ اسرائیلی اہداف کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ صدر رئیسی نے اپنی تقریر میں کہا کہ جب امریکی ہمارے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے تھے تو اس وقت وہ کہتے تھے کہ فوجی آپشن بھی میز پر موجود ہے، سو اب کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جنگ کی نیت نہیں ہے۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ ایرانی فوجی قوت خطے میں کبھی کسی ملک کے لیے خطرے کا باعث نہیں بنی ہے۔ وہ علاقے کے ملکوں کو یقین دہانی کرواتے ہیں، گارنٹی دیتے ہیں کہ خطے کے ملک ہم پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب امریکہ کا اندازہ یہ ہے کہ اردن میں جس ڈرون حملے سے امریکہ کے 3 فوجی مارے گئے ہیں وہ ایرانی ساختہ تھے۔ عراق میں دوستو امریکہ کے 2500 فوجی تعینات ہیں، جبکہ شام میں 900 امریکی فوجی تعینات کیے گئے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا کے ہاتھوں 3 امریکی فوجیوں کی ہلاکت اور درجنوں کے زخمی ہونے پر امریکہ کا رد عمل کئی مرحلوں میں سامنے آئے گا۔ امریکی سیکرٹری دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا ہے کہ میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں گا کہ ہم کئی مرحلوں میں رد عمل دیں گے۔ ہم بار بار جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو سامنے آنے والی صورتحال کے مطابق دیا جاتا رہے گا۔ لائیڈ آسٹن نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطی میں خطرناک لمحہ ہے، لیکن امریکہ وسیع علاقائی تنازع سے بچنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ عراق اور شام میں امریکی فوجیوں پر کیے جانے والے حملوں سے ایران کے خود کو دور کرنے کے بیانات کو لائیڈ آسٹن نے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کیا جانا ہی ضروری ہے۔ اس لیے ہم دیکھیں گے کہ مستقبل میں کیا ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاں تک اردن میں حملے کا تعلق ہے، یہ ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا نے کیا تھا۔ ایران ان گروپوں کی مدد کرتا ہے، ایران ان ملیشیاؤں کی مدد کے زمرے میں ان کی تربیت کرتا ہے اور انہیں مالی امداد بھی دیتا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس کے ایک آفیسر کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی ایک سیاسی موضوع ہے کہ جو اپنی سیاسی موت اور حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کی برطرفی سے ہی عمل میں آ سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ حماس کو کمزور کرنے کے حوالے سے غزہ میں ان کی اسٹریٹجی یا حکمت عملی ناکام رہی۔ اسی وجہ سے اسرائیل غزہ سے اپنے فوجیوں کو نکال رہا ہے۔ اس آفیسر سے جب پوچھا گیا کہ کیا صہیونی رجیم کے ساتھ جنگ میں حماس کو سیاسی اور عسکری لحاظ سے کامیابی ہوئی ہے، جس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تل ابیب یعنی اسرائیل اس جنگ میں سیاسی، عسکری اور اقتصادی میدانوں میں ناکام ہوا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر آج غزہ، مغربی کنارے اور مقبوضہ فلسطین کے دیگر علاقوں میں انتخابات کروائے جائیں تو حماس یقیناً یہ الیکشن جیت جائے گی، کیونکہ حماس وہ واحد فلسطینی تنظیم ہے کہ جو اس وقت بہت زیادہ سرگرم ہے اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حقیقی خواہش مند ہے۔ اس انٹیلیجنس آفیسر کا کہنا تھا کہ امریکی حکومتی ادارے AIPAC کے ذریعے صہیونی مواد پرست گروہوں کے لیے خریدے جاتے ہیں۔ یہ ادارہ سیاستدانوں کو خریدنے میں بہت ماہر ہے۔ بحر احمر میں یمنی فوج کے خلاف امریکہ کے حملوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس آفیسر کا کہنا تھا کہ میرے مطابق امریکہ اس وقت شام، اردن اور عراق میں نچلی سطح کا جوابی رد عمل دے رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میری نظر میں امریکی خود کار مزاحمت کا دور اب
ختم ہو چکا ہے۔ غیر شرعی نکاح کیس میں دوستوں دوران سماعت بشرا بی بی کے سابقہ اور موجودہ شوہر یعنی عمران خان اور خاور مانیکا آپس میں لڑ پڑے۔ لڑائی میں بشرا بی بی بھی کود پڑی اور سابق شوہر کو لعن طعن کرتی رہی، جبکہ خاور مانیکا نے کہا کہ عمران خان نے میرا گھر تباہ کر دیا۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف عدت کے دوران نکاح سے متعلق کیس کی سماعت گزشتہ روز دوستوں سینئر سول جج قدرت اللہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف عدت کے دوران نکاح سے متعلق کیس کی سماعت گزشتہ روز سینئر سول جج قدرت اللہ نے اڈیالہ جیل میں کی۔ 10 گھنٹے پر محیط طویل سماعت کے دوران 4 گواہوں کے بیانات قلم بند کیے گئے اور 2 پر جرح مکمل کی گئی۔ سماعت کے دوران عمران خان اور خاور مانیکا کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی۔ عمران خان نے کہا کہ میں اور میری بیوی قرآن پر حلف دینے کو تیار ہیں کہ ہمارے درمیان ناجائز تعلقات نہیں تھے۔ میں اپنی بیوی کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک موقع پر عمران خان اور بشرا بی بی جج کے سامنے پہنچ گئے۔ بشرا بی بی نے کہا کہ میرے بیان کے بغیر عدالت کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، بیان کے بغیر عدالت کوئی سزا نہیں سنا سکتی۔ منافق اور شیطان کو قرآن میں برا کہا گیا ہے۔ اس پر خاور مانیکا بھی جج کے سامنے پہنچ گئے اور بشرا بی بی کے ساتھ تلخ کلامی شروع کر دی۔ خاور مانیکا نے بشرا بی بی سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ بچے سوال کر کر کے تھک گئے ہیں، مگر تم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چھوٹی بیٹی رات کو اٹھ اٹھ کر روتی ہے، میرا گھر اور بچے برباد کر دیے تم نے۔ جس پر عمران خان نے خاور مانیکا کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ 6 سال بعد یاد آیا تمہیں، عدالت قرآن منگوائے ہاتھ رکھ کر حلف دیں گے۔ خاور مانیکا بھی قرآن پر ہاتھ رکھے بشرا بی بی کو کہ نکاح کے دن میں نے دیکھا، قرآن لائے، میں اٹھانے کو تیار ہوں۔ اس پر خاور مانیکا نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، خدا سے ڈرو، تم نے میرا گھر برباد کر دیا، تم سے نہیں جج سے بات کر رہا ہوں۔ عمران خان نے عدالت سے قرآن پاک پر حلف لینے کی ضد کی، جس پر عمران خان اور خاور مانیکا دونوں قرآن پر حلف اٹھانے کو تیار ہو گئے۔ ایک موقع پر عمران خان کا کہنا تھا کہ خاور مانیکا پر جرح ضروری ہے۔ اینٹی کرپشن کی حراست میں خاور مانیکا کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا ہے۔ دوران بحث خاور مانیکا نے وکیل صفائی عثمان گل سے کہا کہ مجھ سے ایسے سوالات کر رہے ہو جیسے میں ان پڑھ ہوں۔ اس پر عثمان گل غصے میں آ گئے اور کہا کہ میں تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ عثمان گل ایڈوکیٹ نے خاور مانیکا کو مکہ مارنے کی بھی کوشش کی اور یہ سب ڈرامہ بازی انہوں نے عمران خان کے سامنے کی تاکہ نمبر بن سکے۔ اس دوران جج قدرت اللہ نے کہا کہ اگر آپ گواہ کو مکہ مارنے کی کوشش کریں گے تو جرح کیسے چلے گی؟ ہم محبت سے چل رہے ہیں، سختی پر ہمیں مجبور نہ کریں۔ فاضل جج نے عثمان کو کہا کہ اگر آپ نے غیر متعلقہ سوالات کا سلسلہ جاری رکھا تو جرح کا حق ختم کر دوں گا۔ جتنا وقت آپ کو جرح کے لیے دیا ہے اتنے میں 4 گواہوں پر جرح مکمل ہو سکتی تھی۔ ایک موقع پر خاور مانیکا کا کہنا تھا کہ یہ درست ہے کہ عمران خان میری عدم موجودگی میں میرے گھر آتے اور ان دونوں کے غیر شرعی تعلقات تھے۔ مجھے معلوم نہیں کہ غیر شرعی تعلقات پر ملک کا قانون کیا کہتا ہے۔ یہ درست ہے کہ 2018 سے نومبر 2023 تک اس جرم سے متعلق کوئی شکایت میں نے درج نہیں کروائی۔ یہ بھی درست ہے کہ میں نے اینٹی کرپشن کے مقدمے میں رہا ہونے کے 10 دن بعد شکایت فائل کی۔ یہ درست نہیں کہ میں نے شکایت اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر دائر کی ہے۔ یہ بھی درست نہیں ہے کہ بشرا بی بی نے عدت پوری کرنے کے بعد نکاح کیا۔ جرح کے دوران دوستوں خاور مانیکا آبدیدہ بھی ہو گئے۔ ایک موقع پر جرح کے دوران عمران خان اور خاور مانیکا میں تلخ جملوں کے بعد خاور مانیکا عدالت سے باہر چلے گئے۔ عدالت سے باہر جاتے ہوئے عمران خان کی بہنوں نے خاور مانیکا پر یہ جملہ کس دیا کہ یہ کیا گند کیا تم نے، جس پر خاور مانیکا نے عمران خان کی بہنوں کو جواب دیا کہ آپ کی نسل ہی گندی ہے، اس نے گند کیا ہے، اسی نے سارا کام خراب کیا ہے، یعنی عمران خان نے۔
بشرا بی بی کے سابق شوہر خاون مانیکا نے ایک موقع پر کہا کہ عمران خان ایک شیطان شخص ہے، اس نے میرا ہنستا بنستا گھر تباہ کر دیا۔ بشرا کی بے وفائی سے میری ایک بیٹی کو طلاق ہوگی، ایک بیٹا ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ خاون مانیکا نے الزام عائد کیا کہ عمران خان سب سے پہلے بطور مرید دم کروانے آیا تھا، میں بے بس تھا اور اس لیے خاموش رہا۔ بچوں کی وجہ سے اب آواز اٹھائی ہے۔ میرا ملازم لطیف طویل عرصے سے میرے ساتھ ہے، ایسا نہیں ہے کہ کیس سے پہلے ملازم رکھا۔ امریکہ اور جاپان نے زمین کے ماحول کا ایک ماڈل بنا کر یہاں زندگی کے خاتمے کے متعلق ایک عجیب اور حیران کن پیشگوئی کر دی ہے۔ امریکی اور جاپانی سائنسدانوں کی مشترکہ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اس ماڈل سے معلوم ہوا ہے کہ 1 ارب سال بعد ہماری زمین پر آکسیجن کا لیول اس قدر کم ہو جائے گا کہ یہاں بیشتر زندگی ختم ہو جائے گی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ سورج کی وقت کے ساتھ بڑھتی ہوئی چمک، سورج کا زمین کی سطح کے قریب آنا، اس سے درجہ حرارت اور پودوں میں ضیائی تالیف کے عمل کو متاثر کرے گا، جس سے ایک طرف زمین کا درجہ حرارت بہت بڑھ جائے گا اور دوسرا آکسیجن کا لیول انتہائی کم ہو جائے گا۔ تاہم یہ دونوں کام ہونے میں کم و بیش 1 ارب سال کا عرصہ لگے گا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہماری اس تحقیق کے رزلٹ سے یہ اندازہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ ہمیں کتنی دیر میں کسی اور ایسے سیارے کی تلاش کر لینی چاہیے جہاں زندگی ممکن ہو۔ اگر تب تک ایسا کوئی سیارہ نہ ملا تو انسانیت نیست و نابود ہو جائے گی۔ دوستو، یہ کوئی اور سیارہ ڈھونڈتے رہیں، لیکن ایز اے مسلم ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ قیامت آئے گی اور اس کے بعد اعمال کے حساب سے ایک نئی شروعات ہوگی۔ وسطی امریکہ کے ملک ہنڈوراس میں ایک آدمی کی موت واقع ہو گئی اور اسے دفن کر دیا گیا، لیکن 4 دن بعد وہ آدمی زندہ سلامت گھر واپس آ گیا۔ یہ حیران کن واقعہ ہنڈوراس کے شہر ایل کارمین میں پیش آیا ہے، جہاں 65 سالہ جولیو ایک دن گھر سے گیا اور واپس نہیں آیا۔ اس کی اہلیہ وکٹوریا اسے کئی دن تک تلاش کرتی رہی، پھر وہ اس کی شناختی دستاویزات لے کر مقامی ہاسپٹل گئی تاکہ وہاں سے اس کے متعلق پوچھ سکے۔ اسے ہاسپٹل سے یہ ہولناک خبر ملی کہ اس کے شوہر کو کورونا ہوا تھا اور گزشتہ روز اس کی موت واقع ہو گئی۔ مجبور خاتون اپنے شوہر کی میت لے کر گھر چلی گئی اور اگلے روز اس کی آخری رسومات ادا کر کے اسے دفن کر دیا گیا۔ مگر 4 دن بعد اس کا شوہر جولیو زندہ واپس گھر آ گیا، جسے دیکھ کر وکٹوریا کے لیے آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا۔ واقعہ دوستو اصل میں کچھ یوں ہوا کہ ہاسپٹل کے عملے نے شناخت کرنے میں غلطی کی تھی اور جولیو کی جگہ کسی اور آدمی کی میت وکٹوریا کو دیتی تھی، جس کی موت کورونا سے ہوئی تھی۔ چونکہ اس کی موت کورونا سے ہوئی تھی اور میت باڈی بیگ میں پیک تھی، چنانچہ وکٹوریا اس کا چہرہ نہ دیکھ پائی کہ وہ اس کا شوہر ہے بھی یا نہیں۔ شوہر نے واپس آنے کے بعد بتایا کہ وہ واک پر گیا تھا اور وہاں گر کر ڈھلوان سے لٹکتا ہوا کئی میٹر نیچے جا گرا اور وہاں سے اٹھ نہ سکا۔ بالآخر اسے ایک آدمی نے وہاں پڑے دیکھا اور اسے ہاسپٹل منتقل کیا اور وہاں سے 1 دن بعد وہ ڈسچارج ہو کر گھر واپس چلا آیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔